السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر کے جی سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں رائٹنگ سکلز میں سے ڈائلاگ رائٹنگ کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 9 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال ڈائلاگ رائٹنگ کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ڈائلاگ رائٹنگ یعنی مکالمہ نگاری، یعنی جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو لکھا جاتا ہے تو وہ ڈائلاگ رائٹنگ کہلایا جاتا ہے. ڈائلاگ رائٹنگ کا استعمال جو ہے وہ اکثر ناولز، سٹوریز اور ڈراماز وغیرہ میں کیا جاتا ہے، اور اس کی مدد سے کسی بھی ناول یا سٹوری وغیرہ کی جو کہانی ہے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے ایک دلچسپ انداز میں. کیونکہ اگر ایک ہی انداز میں کسی ناول یا کہانی کو لکھا گیا ہو تو پڑھنے والے اکثر ان لمبے لمبے پیراگرافس کو پڑھ پڑھ کے بور سا ہو جاتے ہیں، اور ان کی دلچسپی حاصل کرنے کے لیے اکثر کہانی یا ناول کے درمیان میں اس طرح سے ڈائلاگز وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کردار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو بولنے کا انداز ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی بہت سی اور باتوں کا سننے والوں کو یا پڑھنے والوں کو پتہ چلتا ہے، جیسے کہ اس کردار کا جو ہے وہ مزاج کس قسم کا ہے یا اس کی پسند ناپسند کیسی ہے. اس کے علاوہ 2 یا 2 سے زیادہ کرداروں کے درمیان اگر کوئی چپکلش یا کوئی ٹینشن وغیرہ چل رہی ہو تو وہ بھی ڈائلاگ کے ذریعے بڑی اچھی طرح سے ابھار کے یعنی کہ سامنے لائی جا سکتی ہے، جو کہ عام کہانی میں جس طرح کے پیسیجز یا پیراگراف وغیرہ لکھے جاتے ہیں ان میں نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک اہم بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے عام زندگی میں بول چال یا گفتگو کے دوران جو جملے یا الفاظ وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، ڈائلاگ رائٹنگ میں یعنی جب آپ اسی چیز کو یا 2 لوگوں کی گفتگو کو تحریر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بالکل اسی طرح سے لکھنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ 2 لوگ جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ غیر ضروری ہوتی ہیں، اور اگر انہیں بھی ہر جگہ شامل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس طرح سے ڈائلاگ جو ہے وہ بہت ہی بے معنی اور بورنگ سا ہو جائے گا. لہٰذا ڈائلاگ رائٹنگ کرتے وقت ایک اہم اصول جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے وہ ہے لیس از مور، یعنی آپ کم سے کم الفاظ میں ڈائلاگس کو بیان کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر جہاں آپ 4 لائنوں میں کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں اس کی جگہ اگر وہی بات آپ 2 لائنوں میں کہہ سکیں، اسی طرح سے جو 2 لائنوں میں کہی جانے والی بات ہے اگر وہ صرف ایک جملے میں ادا کی جا سکتی ہو یا چند الفاظ میں یا پھر صرف ایک لفظ میں ہی، یا پھر کوئی اس سے متعلق کوئی اشارہ وغیرہ استعمال کرنا ہو جیسے کہ اس نے کندھے اچکائے یا اس طرح سے زور سے کھانسا، اور اس کی مدد سے آپ کا جو ہے مقصد حاصل ہو جاتا ہو تو وہ بہتر ہوگا بجائے لمبے لمبے جملے اس میں شامل کرنے کے. اسی طرح سے روایتی قسم کے جو جملے ہوتے ہیں عام بول چال میں استعمال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اس ڈائلاگ کو دیکھتے ہیں، 2 لوگوں کے درمیان یہ چھوٹا سا ایک ڈائلاگ کا حصہ ہے، جیمز اور لیسا مل کر اسے پڑھتے ہیں. گڈ مارننگ جیمز، اٹس نائس ٹو سی یو اگین، یعنی صبح بخیر جیمز، تم سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی یا تمہیں دوبارہ دیکھ کر خوشی ہوئی. اور اب اس کے جواب میں جیمز کہہ رہا ہے تھینک یو لیسا، یو ایز ویل، شکریہ لیسا، تم سے مل کر مجھے بھی اسی طرح سے خوشی ہوئی. ہاؤ ہیو یو بین، یعنی تمہارا کیا حال ہے. اور اب جواب میں لیسا کہہ رہی ہے آئی ہیو بین ویری ویل لیٹلی، تھینک یو اینڈ یو، یعنی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکریہ، اور تم. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ڈل اور بورنگ سا ایک ڈائلاگ ہے جس میں
جو گریٹنگز والا حصہ ہوتا ہے، جیسے کہ دو لوگ آپس میں جب مل رہے ہوتے ہیں تو جو ابتدائی کلمات وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے اور یا ڈائلاگ رائٹنگ میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ اتنا اہم یا ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا اچھی ڈائلاگ رائٹنگ کے لیے یہ اہم اصول بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ڈائلاگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے کس سے، ریئل لائف کانورزیشن سے، یعنی عام جو روزمرہ کی بات چیت ہوتی ہے اس سے یہ مختلف ہوتا ہے اور یہ خاصا مختصر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. بلکہ اگر آپ اچھی ڈائلاگ رائٹنگ سیکھنا چاہتے ہوں تو آپ کسی ریسٹورانٹ یا پارک وغیرہ چلے جائیے اور وہاں آس پاس میں ہونے والی باتوں پر ذرا غور کیجیے اور انہیں اگر لکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کچھ اس قسم کی باتیں سنائی دیں گی، جیسے کہ یہاں لکھا ہے hey man, no, quiet, get lost, will you, late, why, I can't, no, I don't have to. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بہت چھوٹے چھوٹے جملوں میں جو ہے یہ ڈائلاگ رائٹنگ کو لکھا گیا ہے. تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈائلاگ رائٹنگ کے لیے جو ہے آپ طویل اور مکمل جملے لکھیں. اس طرح کے نامکمل اور شارٹ جملوں کا استعمال جو ہے وہ ڈائلاگ رائٹنگ میں اکثر کیا جاتا ہے اور اس طرح سے وہ دلچسپ اور ٹو دا پوائنٹ طریقے سے لکھی جا سکتی ہے. تو لہٰذا ڈائلاگ رائٹنگ سے ایک اور اہم جو ہے اصول جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی ٹو دا پوائنٹ، یعنی آپ نے صرف اہم باتوں کو اس میں شامل کرنا ہے اور غیر ضروری باتوں کو شامل کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ڈائلاگ رائٹنگ سے متعلق ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈائلاگ مسٹ بی ان کانفلکٹ، یعنی ڈائلاگ کے اندر کوئی نہ کوئی تضاد یا پھر جو دو کردار اس میں آپس میں گفتگو کر رہے ہوں ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ایک قسم کی بحث مباحثہ وغیرہ ہونا چاہیے، یعنی وہ دونوں ایک ہی بات پر متفق نہ ہوں بلکہ ان کے درمیان کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہو جس پہ ایک جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے سوچ رہا ہو یا الگ چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہو جبکہ دوسرا شخص بالکل مختلف چیز کے متعلق کہہ رہا ہو. تو اس طرح سے ڈائلاگ جو ہے وہ بڑا ہی دلچسپ اور معنی خیز بن سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک ہی سچویشن سے متعلق دو مختلف انداز کے ڈائلاگز دیکھتے ہیں اور پھر ان کی مدد سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ ان میں سے کون سا ڈائلاگ جو ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے. تو مل کر اس پہلے ڈائلاگ کو پڑھتے ہیں. What are we having for dinner? asked سعد. کہ ہم آج رات کے کھانے میں کیا کھا رہے ہیں؟ سعد نے پوچھا. علی opened the fridge, shifted the milk to see the bag. علی نے فریج کا دروازہ کھولا اور دودھ کا جو برتن تھا یا ڈبہ تھا اسے سائڈ پر ہٹا کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی. اس کے بعد How does egg sandwich sound? تو اب یہ علی کہہ رہا ہے کہ ایگ سینڈوچ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، یعنی کیا خیال ہے اگر ایگ سینڈوچ کھایا جائے. اور اب اس کے جواب میں سعد کہہ رہا ہے ساؤنڈز گریٹ، یعنی یہ تو بڑا زبردست آئیڈیا ہے. اور پھر علی ایک اور تجویز اسے دے رہا ہے there is chicken if you prefer, he said. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو چکن بھی ہے اگر تمہیں پسند ہو. لیکن جواب میں سعد کیا کہہ رہا ہے no, egg sandwich is fine with some sauce. یعنی نہیں، ایگ سینڈوچ ہی ٹھیک ہے، ساتھ میں تھوڑی سوس ہو یا چٹنی وغیرہ ہو. تو یہ ایک سچویشن ہے جس میں دو لوگ جو ہیں آپس میں کھانے پینے سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. تو اس ڈائلاگ میں آپ نے دیکھا کہ کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، یعنی ایک کردار جو ہے وہ آ کے کھانے کے متعلق پوچھتا ہے، دوسرا اس کو اس کے متعلق بتا دیتا ہے اور وہ خوشی خوشی مان جاتا ہے کہ چلو یہ مل کے کھا لیتے ہیں. تو اب اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں ایک دوسرا ڈائلاگ، مل کر اسے پڑھیں گے. What are we having for dinner? asked سعد. یعنی سعد نے پوچھا کہ رات کے کھانے میں کیا ہے. علی opened the fridge, shifted the milk to see the back. یعنی علی نے فریج کا دروازہ کھولا اور دودھ کو ہٹا کر اس نے پیچھے دیکھا اور پھر علی نے کہا How does egg sandwich sound? یعنی ایگ سینڈوچ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی انڈے کے سینڈوچ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے اگر تم وہ کھانا چاہو. اب یہاں دیکھیے گا آپ پچھلے کانورزیشن میں اس میں کس طرح سے، یعنی اس ڈائلاگ اور اس ڈائلاگ میں کیا فرق ہے. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کانفلکٹ. واٹ اگین، کیا پھر سے، یعنی سعد جو ہے وہ یہ بات سن کر خوش نہیں ہوا کہ اب پھر سے ایگ سینڈوچ کھانا پڑے گا اور وہ اس بات پر اعتراض کر رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ. تو اس طرح سے کسی نہ کسی کانفلکٹ کو جب آپ ڈائلاگ کے اندر شامل کرتے ہیں تو دراصل یہ اس قسم کا ڈائلاگ جو ہے وہ ہوگا ایک دلچسپ اور معنی خیز ڈائلاگ. تو لہٰذا اچھا ڈائلاگ لکھنے کے لیے آپ کو ذرا کریٹیوٹی سے کام لینا ہوگا اور آپ خود سے سوچ کر اپنی طرف سے اور بھی دلچسپ باتیں اس میں شامل کر سکتے ہیں، جیسا کہ کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا، لڑائی، اس طرح سے کوئی مزاحیہ عنصر بھی شامل کیا جا سکتا ہے. تو چلیے اب اس باقی کے ڈائلاگ کو بھی مل کر پڑھتے ہیں. واٹ اگین، یعنی سعد نے جیسے
کوفت سے کہا کیا پھر سے؟ اور پھر اب دیکھتے ہیں علی نے جواب میں کیا کہا. وی ہیونٹ ہیڈ ایگ سینڈوچ سنس لاسٹ سیٹرڈے ہی سیڈ. علی نے کہا کہ ہم نے پچھلے ہفتے سے ابھی تک ایگ سینڈوچ یا انڈے کا سینڈوچ نہیں کھایا ہے. اور سعد نے جواب میں کہا آئی نو اینڈ دا سیٹرڈے بفور دیٹ اینڈ دا ون بفور دیٹ ڈونٹ یو ایور فینسی سم تھنگ ڈفرنٹ علی. اور اب سعد جیسے مزید کوفت کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح سے کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے اور اس سے پچھلے جو ہفتہ ہے اس کو بھی ہم نے کھایا تھا اور اس سے پچھلے ہفتے کو بھی. کیا تمہیں اس کے علاوہ اور کچھ پسند نہیں ہے علی؟ تو لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ جو دو ڈائلاگز ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. پہلے ڈائلاگ میں کیا تھا؟ یہ تھا ایک سادہ سا ڈائلاگ جس میں کسی قسم کا کانفلکٹ نہیں تھا. لہٰذا ڈائلاگ جو ہے اس میں کانفلکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ پڑھنے والوں کی توجہ حاصل کر سکیں. اب سیکھتے ہیں ڈائلاگ رائٹنگ سے متعلق ایک اور اہم بات، اور یہ ہے ڈائلاگ مسٹ ہیو اے پرپس، یعنی ڈائلاگ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. جیسے کہ یہاں ہنٹس موجود ہیں، انہیں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. دا ڈائلاگ شوڈ ڈرائیو دا اسٹوری فارورڈ، یعنی ڈائلاگ کی مدد سے کہانی آگے بڑھنی چاہیے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے اور وہ اپنے والد سے کچھ پیسے مانگنے جا رہا ہے، جبکہ اس کے والد جو ہیں وہ اس معاملے میں خاصے کنجوس ہیں. تو یقیناً جب وہ ان سے اس بارے میں گفتگو شروع کرے گا تو وہ اس پر اعتراض کریں گے اور اس طرح سے یہ بن جائے گا ایک قسم کا کانفلکٹ. اور اس ڈائلاگ کا جو پرپس ہے، مقصد، وہ کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے والد کو منانے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اسے پیسے دے دیں. تو اس ڈائلاگ کے نتیجے میں یا تو اس کے والد اسے پیسے دے دیں گے یا پھر وہ انکار کر دیں گے، اور اس طرح سے کہانی جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جائے گی. اسی طرح سے ایک اور اہم نقطہ جو اسی کے تحت آتا ہے کہ ڈائلاگ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. اس سے ایک اور مقصد جو ہم ڈائلاگ سے حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دا ڈائلاگ شوڈ کیریکٹرائز، یعنی ڈائلاگ کی مدد سے جو کردار سازی کی جانی چاہیے کسی بھی کردار کی، یعنی جو بول رہا ہو اس کے متعلق بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے، اس کی پسند ناپسند کیا ہے. یا وہ مثال کے طور پر جس طرح سے اس ڈائلاگ میں ہم نے مثال لی تھی کہ ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے والد سے کچھ پیسے مانگنے جا رہا ہے، تو اس میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اسے کس قسم کی چیزوں کا شوق ہے یا وہ کس مقصد کے لیے وہ پیسے حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اور اگر اس ڈائلاگ میں ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ آخرکار والد جو ہے وہ پیسوں کے لیے مان جاتا ہے، تو اس سے بھی ہم یہ ایک قسم کا والد کا جو کردار ہے وہ پیش کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بظاہر تو سخت ہے لیکن اگر اسے قائل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ مان بھی جاتا ہے. تو اس کا یعنی ڈائلاگ کی مدد سے ہم پوری کیریکٹرائزیشن کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور پرپس یا مقصد جو ہم ڈائلاگ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے دا ڈائلاگ شوڈ پرووائڈ انفارمیشن، یعنی ڈائلاگ کی مدد سے بہت سی انفارمیشن یا معلومات دی جا سکتی ہیں. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر ایک ڈائلاگ چل رہا ہے، دو لوگوں کے بیچ میں گفتگو چل رہی ہے، تو صرف اتنا لکھنا کافی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا، بلکہ اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کے متعلق بھی تھوڑی بہت بات جو ہے وہ بیچ میں شامل کرنی چاہیے. مثال کے طور پر وہ ناشتے کی میز پر یہ گفتگو کر رہے تھے یا پھر وہ بازار میں کسی جگہ پر رک کر یہ گفتگو کر رہے تھے وغیرہ. بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر کسی کردار کا کوئی بچپن کا کوئی واقعہ بیچ میں شامل کرنا ہو تو اسے بھی اسی طرح سے ڈائلاگ کی مدد سے بیچ میں شامل کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ایک کردار کہہ رہا ہو کہ میں جب چھوٹا تھا، مثال کے طور پر بچہ اگر باپ کے پاس جا رہا ہے پیسے مانگنے کے لیے، تو باپ اسے اپنے بچپن کا واقعہ بتائے گا کہ کس طرح سے ان کے بچپن کے زمانے میں وہ اس طرح سے فضول خرچی وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے. تو لہٰذا ڈائلاگ کی مدد سے بہت سی انفارمیشن بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ تھے ڈائلاگ رائٹنگ سے متعلق چند اہم اصول. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. ڈائلاگ رائٹنگ سے متعلق چند اور اہم اصولوں کو ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے. ہم سیکھ رہے ہیں ڈائلاگ رائٹنگ یعنی مکالمہ نگاری. دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان جو بات چیت یا گفتگو ہوتی ہے اسے جب لکھا جاتا ہے تو اسے ڈائلاگ رائٹنگ کہتے ہیں. ڈائلاگ رائٹنگ کا زیادہ تر استعمال ناولز، سٹوریز وغیرہ یعنی کہانیوں میں اور اس کے علاوہ ڈراماز کے اندر کیا جاتا ہے. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈائلاگ رائٹنگ سے متعلق چند اہم نکات کو ڈسکس کیا تھا، جیسے کہ ڈائلاگ مسٹ بی ان کانفلکٹ، یعنی جو دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں یا دو سے زیادہ لوگ بھی ہوں اگر اس ڈائلاگ کے اندر، تو ایک اچھے ڈائلاگ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ سادہ سا
جو عام روزمرہ کی بات چیت ہے اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، یعنی آپس میں گفتگو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی بات پر اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے درمیان ایک قسم کا بحث و مباحثہ سا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پڑھنے والا جو ہے یا اس ایکٹ کو، یا اگر وہ ڈرامے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تو سننے والے جو قارئین ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا، جو سامعین ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر اسے کسی سٹیج وغیرہ پر پریزنٹ کیا جا رہا ہو تو دیکھنے والے جو ناظرین وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر اسے زیادہ دلچسپی اور شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم نقطہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈائلاگ مسٹ ہیو اے پرپس، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، یعنی اس ڈائلاگ کے ذریعے کسی نہ کسی اہم مقصد کو حاصل کیا جانا ہو، جیسا کہ یہاں ہم نے پوائنٹس میں ڈسکس کیا تھا کہ the dialogue should drive the story forward، یعنی اس کی مدد سے کہانی جو ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ the dialogue should characterize، یعنی ڈائلاگ کی مدد سے جو اس کے اندر کردار موجود ہیں جو آپس میں بات چیت کریں ان کے متعلق ہمیں جاننے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح سے dialogue should provide information، یعنی ڈائلاگ کی مدد سے معلومات میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مختلف کرداروں کے ماضی کے واقعات وغیرہ وہ ایک دوسرے کو جب بیان کریں گے تو وہ سننے والوں تک بھی پہنچ جائیں گے، تو لہٰذا ایک اچھے ڈائلاگ میں یہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے۔ اب پڑھتے ہیں ڈائلاگ رائٹنگ سے متعلق کچھ اور اہم باتیں، مل کر پڑھیں گے۔ ڈائلاگ شوڈ فلو، اس سے مراد یہ ہے کہ ڈائلاگ جو اس انداز میں یعنی اسے لکھا جائے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ آسانی سے اس کو پڑھ بھی سکے اور سمجھ بھی سکے، اور اگر اس ڈائلاگ میں یہ خوبی موجود ہو اس کا مطلب ہے اسے لکھنے کے لیے خوب محنت کی گئی ہے۔ تو ایسا کرنے کے لیے کن اہم باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہاں ہم پوائنٹس کی صورت میں انہیں پڑھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے واچ ہاؤ یو یوز ڈائلاگ ٹیگز۔ ڈائلاگ ٹیگ سے مراد ہے کہ جب ہم اسپیچ مارکس کے اندر کسی کی کہی ہوئی بات کو لکھتے ہیں، جیسے کہ یہاں آپ ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں، یہاں لکھا ہے ہری آپ سیڈ سعد، تو ہری آپ یہ جو الفاظ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں اسپیچ مارکس میں لکھا گیا ہے، یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے، یعنی کہ ساتھ کے کہے ہوئے الفاظ اور اسپیچ مارکس کے نشان کے بعد میں یہاں یعنی اس ڈائریکٹ اسپیچ کے بعد یہاں ساتھ میں لکھا ہے سیڈ سعد، تو سیڈ سعد جو ہے یہ الفاظ ہیں ڈائلاگ ٹیگ، یا پھر یہ ایک قسم کا ریفرنس ہے جس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کس نے کیا کہا، جیسے کہ یہاں ہری آپ کے جو الفاظ ہیں یہ سعد نے کہے۔ تو ڈائریکٹ اسپیچ کے ساتھ جو بھی آپ ٹیگ یا ریفرنس استعمال کریں گے اس کے بارے میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس جگہ پر آپ اپنی کوئی ذاتی جو ہے تاثرات شامل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مثال کے طور پہ ہری آپ شاؤٹڈ سعد یا اسکریمڈ سعد، اس قسم کے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا، بلکہ اگر صرف لفظ سیٹ کا ہی استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ پڑھنے والا کو جو زیادہ دھیان ہے وہ اس طرف یعنی ڈائریکٹ اسپیچ کے اوپر رہے۔ تو ڈائلاگ یا ڈائریکٹ اسپیچ کے علاوہ جب ہم لکھنے والا جو ہے وہ اس کے بعد کوئی اضافی باتیں وغیرہ یا وضاحت شامل کر دیتا ہے تو پھر پڑھنے والے کو جو ہے دھیان وہ بٹ جاتا ہے، لہٰذا ٹیگز جو ہیں ان کو بالکل ہی سمپل اور سادہ ہونا چاہیے، بلکہ اگر آپ نے اس بات کا اظہار کرنا ہو کہ سعد نے یہ بات بہت اونچی آواز میں کہی تو پھر آپ یہاں کوما کے نشان کی جگہ ایکسکلیمیشن کا نشان استعمال کر سکتے ہیں، تو پڑھنے والا اس کو زور دے کر پڑھے گا اور اس طرح سے مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور اکثر ڈائلاگ لکھتے وقت لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس میں اپنے تاثرات کو شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پڑھنے والے کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ ڈائلاگ سے ان کی توجہ ہٹا کر پھر سے ایک کہانی کی طرف مبذول کر دیں، کیونکہ دراصل ڈائلاگز جو ہیں کہانیوں اور ناولز کے اندر اس لیے شامل کیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو پیراگراف میں لکھے ہوئی باتیں ہوتی ہیں ان کی بوریت کو دور کیا جا سکے۔ لہٰذا جب ڈائلاگ کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے تو پڑھنے والا یا سننے والا جو ہے وہ اس صورتحال یا سچویشن کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اب ڈائلاگ فلو سے ہی متعلق ایک اور اہم نقطہ سمجھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے ویری دا لینتھ آف دا لائنز۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک کردار نے کوئی بات کہی جو کہ 1 یا 1.5 جملے کی ہے، یعنی 1 سے 2 لائنوں کی، تو اب اگلے کردار جو بات کرے گا ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اتنی ہی لائنوں کی ہو۔ اگر آپ ایک جیسی لینتھ رکھیں گے تمام لائنز کی ڈائلاگز کی تو اس کا بھی پڑھنے اور سننے والوں پر اچھا اثر نہیں ہوگا۔
اس بات کو ہم پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ عام بول چال سے ڈائلاگ رائٹنگ جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے. اس میں مکمل اور پورے جملے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ سادہ، شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کریں تو بہتر